دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج یہ قہر ڈھا رہی ہے. کہیں طوفانی بارشیں موت بانٹ رہی ہیں, کہیں سیلاب سب کچھ بہا کے لے کے جا رہا ہے, تو کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ ویو نے انسانوں کی سانسیں چھین لی ہیں. پاکستان میں 26 جون سے 8 جولائی تک مانسون بارشوں کے نتیجے میں 80 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. بھارت کی ریاست ہماچل پردیش میں لینڈ سلائیڈنگ اور شدید بارشوں نے بھی 80 جانیں نکل لی ہیں. اگر ہم یورپ کی بات کریں, وہاں پر ہیٹ ویو نے صرف 10 دنوں میں 2300 افراد کی جان لے لی ہے, جبکہ فرانس کے شہر مارسل میں بھڑکتی آگ نے ہزاروں ایکڑ جنگلات کو راکھ کر دیا. امریکی ریاست ٹیکسس میں بارشوں اور سیلاب نے 119 افراد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے. دنیا کے ہر کونے میں موسم اب زندگی نہیں موت کا پیغام لے کر آ رہا ہے. کیا یہ سب موسمیاتی تبدیلیوں کا انتباہ ہے, اور اس موسمیاتی بحران سے انسان کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عافیہ سلام صاحبہ, انوائرمنٹل ایکسپرٹ ہیں. آپ کو پروگرام میں ویلکم کہیں گے. عافیہ صاحبہ, دیکھ رہے ہیں ہم کہ کلائمیٹ چینج ویسے تو دنیا بھر کو متاثر کر رہا ہے. امریکہ جیسا ملک اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں بچ سکا, لیکن اگر ہم خالصتاً اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے. اس کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے تھریٹ بھی ہیں جن سے نمٹنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تیاری پوری ہے, کس حد تک تیاری ہے؟ دیکھیے, آپ نے خود ہی 2 سوال ایک ساتھ کر کے اس کا جواب دے دیا کہ اگر پوری ہوتی تو آپ کو دوسرا نہ پوچھنا پڑتا. پوری تو نہیں ہے. دیکھیے, دنیا میں کہیں پوری نہیں ہے. کلائمیٹ چینج کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایک چیز سے دوسری چیز میں چینج نہیں ہو گیا, یہ مستقل چینج ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ انسان کی ہی وجہ سے ہوا ہے. یہ اب اس بات پہ ساری سائنس متفق ہے, اسی لیے اس کو اینتھروپوسین آج کل کے عہد کو کہا جاتا ہے. اینتھرو کا مطلب انسان. تو ہمارے کیے گئے کچھ کاموں کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر یہ مشکل طاری ہوئی ہے, لیکن وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہے کہ اس کے لیے کہیں پہ بھی پوری تیاری نہیں کہہ سکتے ہم, سوائے ان ملکوں کے جنہوں نے بڑی حد تک اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کرنے کا, بہت کافی دن پہلے سے وہ اس کے آگاہی ان کو مل چکی تھی کہ ان کے ملک پہ کیا افتاد آ سکتی ہے, اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. اور وہ بہت دور نہیں ہے. بنگلہ دیش کو آپ دیکھ لیجیے, ٹھیک ہے, بنگلہ دیش کو پتا ہے کہ وہ کتنے سالوں تک جو پریڈکشنز ہیں ان کی سائنٹیفک ماڈلنگ ہے کہ وہ ان کا زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ زیر آب آ سکتا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے بہت عرصہ پہلے سے اقدامات شروع کر دیے. پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, اور پاکستان ایک ملٹی تھریٹ کنٹری ہے. ہمیں صرف ایک چیز سے خطرہ نہیں ہے. ہمارے شمال میں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں جہاں پہ گلیشیئر ہیں, وہاں پہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کا خطرہ ہے. ہمارے یہاں بڑھتی اس کے پگھلنے سے جس طرح سے ہمارے دریاؤں میں پانی کی ایک دم سے بہتات ہوتی ہے, ایک خطرہ وہ ہے. اور دوسرا خطرہ یہ اس وجہ سے اس میں ایک اضافی خطرہ یہ ہے کہ ہمارا جو مانسون کا سسٹم ہے وہ بھی بدل گیا ہے, اس کی ڈائریکشن بھی بدل گئی ہے. جو ہمارے ٹریڈیشنلی مانسون کے علاقے ہوتے تھے وہاں سے وہ ہٹ کے اب کا نارتھ اور ویسٹ کی طرف چلا گیا ہے. تو اب ان علاقوں میں بھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے جہاں پہ پہلے نہیں ہوتی تھی. 2025 میں یہی ہوا, 22 میں یہی ہوا کہ ہم دریا کے سیلاب کے عادی تھے, اس کے لیے انتظامات کرتے تھے مانسون سے پہلے, لیکن وہ دریا کا سیلاب نہیں آیا, وہ آپ کا آیا. آپ کے جو پہاڑی نالے ہیں, جن پہاڑی دریا ہیں جہاں ہر وقت سارا سال پانی نہیں بہتا, وہاں پہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا, پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو گرمی کا انڈیکس ہے, اب چلاس جیسی جگہ پہ جب جو لوگ گرمی کی چھٹیوں میں میدانی علاقوں سے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ لوگ اس علاقے کے لیے اس موسم میں بھی, گرمیوں کے موسم میں بھی سویٹر جیکٹس لے کے جاتے ہیں. بالکل. وہاں 46 ٹیمپریچر ہو چکا تھا, ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے شاید, جو کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اب جولائی کے اندر ٹیمپریچر 46 پہ وہاں پہنچے گا, ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹھنڈ ہوتی ہے. بالکل. جو کلچرل چیزیں ہیں, جو آپ کے تہوار ہیں. اچھا, جیسے آپ بات کر رہی تھی عافیہ صاحبہ, یہ تو آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ سردیوں کا سیزن سکڑ گیا ہے, یہ تو ہم یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ 46 ٹیمپریچر جائے گا, ہیٹ ویو سے لوگوں کی جانیں جائیں گی. اب اس سے تو یہ تو قدرتی طور پر ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں ADB عالمی مالیاتی ادارے, ایشین ڈیولپمنٹ بینکس ٹائپ, وہ ہمیں اگر مالی اعانت فراہم کر رہے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر انتظامات اس طرح سے نہیں ہو رہے جس طرح سے ہمیں مالی معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے, اور انسٹیٹیوشنلی اور انڈیویجولی ہمیں اب کیا سٹیپس فوری طور پر لینے چاہیے؟ دیکھیے,
میپنگ تو ہمارے ہیزرڈ کی ہوئی بھی ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ کہاں کہاں کون کون سے علاقے کس کس خطرے کا دچار ہو سکیں گے. یہ کام ہوا ہے ہمارے پاس. عام لوگوں کی اس پہ نظر نہیں پڑتی، وہ جس جگہ پہ کوئی اگر ان کو مشکل آتی ہے تو صرف اسی پہ نظر ہوتی ہے. لیکن خاص طور پہ 2022 کے بعد ہمارے ملک میں جو ادارے بنے بھی ہیں اور جو پہلے سے ادارے تھے وہ اور زیادہ فعال بھی ہوئے ہیں. این ڈی ایم آر ایف آیا ہے جہاں سے آپ کے مالیاتی معاونت ہوتی ہے، آپ کے اس طرح کے اداروں کے مزید مضبوط کرنے کے لیے وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام ہوتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے ریڈار پہ نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کے اوپر بھی باقاعدہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. ہمیں صرف وہ چیزیں نظر آتی ہیں پیسے خرچ ہوتے ہوئے جس میں آپ نے گھر گر گئے تو گھر دوبارہ بنا دیا، سڑکیں پل ٹوٹ گئے، ڈیم ٹوٹ گئے تو ان کی مرمت. تو وہ چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے جو انسٹیٹیوشنس کو مضبوط کرنا ہے وہ بھی ہے، اور وہ بھی آپ کے لیے ریسورس مانگتے ہیں جس کے اوپر یہ ادارے جو ہمیں مالی معاونت دیتے ہیں اس پہ اس کا حصہ بھی ہوتا ہے. تو ضرورت تو ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اب ٹو لٹل ٹو لیٹ والا بھی کئی جگہوں پہ حساب ہے. جب عالمی اداروں سے ہم نے اپنی اس مشکل کے وقت امداد مانگی تو پلیجز آئیں، ہمدردی کا بھی اظہار ہوا، لیکن وہ پلیجز جو ہیں وہ ایکچوئل ڈیلیور نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، مٹیریلائز نہیں ہوئی. ٹھیک. اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں ہمارے جیسے ممالک کے لیے ایک میپنگ کی گئی تھی کہ ان ممالک کو کلائمیٹ چینج سے نپٹات نہ ہونے کے لیے کتنی فائنانسنگ کی ضرورت ہوگی، جو اب جا کے ٹریلینز کے اندر ہے. جب بلینز مانگتے تھے تو وہ کچھ ملینز مختص ہوتے تھے، جب ٹریلین پہ خبر چلی گئی، اب مطلب آپ کا تخمینہ چلا گیا تو ابھی بھی بلینز کی بات ہو رہی ہے. تو وہ گیپ فل نہیں ہو رہا، اور اس گیپ کو آگے اس میں ترسیل کا کیا میکانزم ہے وہ بھی ابھی صرف اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لاس اینڈ ڈیمیج کا بہت فکر آتا ہے، لیکن لاس اینڈ ڈیمیج میں کن ممالک کو کیا ملے گا ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے. ابھی بھی اس کا میکانزم جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے. ان دی اینڈ بریفلی اس پہ بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا. ہم سوشل میڈیا پر ایک بحث دیکھ رہے تھے جو ٹیکسس میں جو ابھی سیلاب آیا اس کے بعد کہ امریکہ جیسا ملک بھی اس کے لیے کیا تیار نہیں تھا. جو اتنا بڑا ہم نے ڈیزاسٹر وہاں پر دیکھا اس کو اس طرح سے مینج نہیں کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، لاس اینجلس میں بھی جو پچھلے دنوں آگ لگی تھی تو کیا وہی اگین امریکہ جیسے ممالک اگر تیار نہیں ہے تو پھر اگر پاکستان میں معاملات ہوتے تو اس پہ کرٹیسزم اس طرح سے نہیں بنتا. دیکھیے، ایک تو امریکہ کو ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ ترقی یافتہ بہت فارورڈ لکنگ ملک ہے، وہ نہیں ہے. ایک دفعہ پہلے بھی وہ پیرس ایگریمنٹ سے واک آؤٹ کر چکا ہے، یہی حضرت ٹرمپ کے زمانے میں جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے. اس مرتبہ تو باقاعدہ کلائمیٹ چینج کا جو رد کیا گیا ہے لیجسلیشن کے ذریعے، جتنی بھی اس کے لیے فنڈنگ تھی ان اداروں کو بھی ختم کیا گیا ہے جو کہ اس کے متعلق آپ کو آگاہی دیتے ہیں، آپ یہ وارننگز ایشو کرتے ہیں، اس کے لیے کام کریں گے، ریسرچ کے کام ہے وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں. ابھی تو ان کو آئے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو ابھی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا ہوگا.